نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ پوچھتے ہیں شاہ صاحب یہ بتائیں کہ لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور جھوٹ بھی بولتے ہیں، لوگ روزہ بھی رکھتے ہیں اور بے ایمانی بھی کرتے ہیں۔ ارے روزہ بھی رکھتے ہیں اور رشوت بھی لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو کیا ان کا روزہ قبول ہوتا ہے؟ میرے بھائی، میرے محترم، میرے دوست، عرض یہ ہے کہ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ فرمایا کہ ایسے بندے جو کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور ان کا روزہ ان کو گناہوں سے باز نہیں رکھتا، ان کی آنکھیں بھی گناہ کرتی ہیں، یعنی ان کے ہاتھ وہ ملاوٹ سے رکتے نہیں، ان کی زبان جھوٹ سے رکتی نہیں۔ ارے وہ روزہ رکھ کر رشوت بھی لیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں اور ملاوٹ بھی کرتے ہیں، تو فرمایا ان کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ مثال میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ بچوں کے پیپر ہوتے ہیں، تو ایسے بچے جو کہ تیاری نہیں کرتے اور وہ جسٹ جا کر ٹائم ٹیبل کے مطابق جو پیپر کے اوقات ہوتے ہیں اس کے مطابق جاتے ہیں، حصہ بھی لیتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، پورے کا پورا جو ٹائم ٹیبل دیتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ کس لیے؟ کہ انہوں نے پیپر کی کما حق کو تیاری نہیں کی۔ تو میرے بھائی، میرے محترم، میرے دوست، ایسے بندے، ایسے مسلم جو کہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور روزہ رکھ کر جھوٹ بھی بولتے ہیں، روزہ رکھ کر غیبت بھی کرتے ہیں، ارے روزہ رکھ کر ملاوٹ بھی کرتے ہیں، ہاں روزہ رکھ کر رشوت بھی لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کچھ تو علی اعلان کہتے ہیں کہ ہمارا حق دو، اور کچھ کہتے ہیں کہ بھائی افطاری دو۔ نام افطاری کا ہو، نام حق کا ہو، نام خدمت کا ہو، کوئی بھی نام ہو، جب روزہ بھی رکھا ہے اور رشوت بھی چلتی ہے، روزہ بھی رکھا ہے ملاوٹ بھی چلتی ہے، روزہ بھی رکھا ہے اور ناپ تول میں کمی بھی ہے، ارے روزہ بھی رکھا ہے دودھ میں پانی بھی ڈالتا ہے، تو اس کو حاصل کیا ہوتا ہے؟ ایک جسٹ مشق، ایکسرسائز وہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن روزے کا کما حق کو فائدہ اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ ارے میرے بھائی، میرے دوست، میرے محترم، روزے کا تو مقصد یہی تھا کہ تیری آنکھ بھی گناہ سے باز آ جاتی۔ ارے روزے کا مقصد تو یہی تھا کہ تیری زبان بھی جھوٹ غیبت سے رکتی۔ ارے روزے کا مقصد تو یہی تھا تیرے ہاتھ ملاوٹ سے باز رہتے۔ ارے روزے کا مقصد تو یہی تھا تیرے ہاتھ رشوت سے پاک رہتے، تیرے پاؤں گناہ پر کے مقام پر جانے سے باز رہتے۔ اگر یہ نہیں تو اپنے آپ میں یقین کر لے، ارے اپنے ذومے باطن کو دور کر لے کہ تجھے جسٹ صرف اور صرف ایکسرسائز اور مشق حاصل ہوتی ہے، اور روزے کا کما حق و فائدہ تمہیں نہیں ملتا۔ اور وہ دوست، وہ بھائی جو روزے کے اندر روزہ تو رکھتے ہیں اور روزہ کما حق کو رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاکیزہ رکھتے ہیں، اور وہ لعلکم تتقون کے مکمل مصداق بن جاتے ہیں، ان کے حوالے سے یہ ہے کہ رب کائنات نے ایک ماہ 29 یا 30 دن کی جو مشق ہے وہ عطا کی، اور اس میں تمہیں تقوی ملا، اس میں تمہیں پرہیزگاری ملی۔ اس پرہیزگاری اور اس تقوی کو پورے 11 ماہ باقی رکھنا رب کائنات کا احسان ہے امت مسلمہ پر۔ میں سمجھتا ہوں کہ امت مسلمہ پر ایک خاص احسان ہے کہ روزے کی مشق عطا فرمائی، اور جو کما حق کو روزہ رکھتا ہے اس کو تقوی اور پرہیزگاری مل جاتی ہے۔ پھر اس کی جو بات ہوتی ہے وہ زبان سے بات کرتا ہے، رب کائنات کی طرف سے اس کی بات کو پورا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر!
جیسے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ فرمایا، حدیث قدسی فرمایا میرے بندے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں وہ اگر زبان سے کچھ کہہ دیں تو رب کائنات اپنا قانون تبدیل کر دیتا ہے، ان کی زبان کے نکلے ہوئے الفاظ کو تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان کے بال اگرچہ بکھرے ہوں، ان کے کپڑے اگرچہ اتنے اچھے نہ ہوں، چونکہ تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق بالوں سے نہیں میرے بھائی، تقوی اور پرہیزگاری کا تعلق کپڑوں سے نہیں، تقوی اور پرہیزگاری تو ایزی ہے۔ اللہ اکبر۔ کپڑے تو مہنگے ملتے ہیں، ارے جو بال وہ بھی اگر آدمی سیلون پہ جائے پیسے لگتے ہیں، لیکن کیا ہی بات ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری پر کچھ پیسہ نہیں لگتا۔ ایسی نعمت، ایسا انعام جو کہ سب سے افضل اعلیٰ ہے اور پیسہ بھی نہیں لگتا، یہ رب کائنات کا احسان نہیں تو اور کیا ہے؟ چونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا اگر میری امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کی نعمتیں بہاریں کیا ہیں تو وہ خواہش کریں کاش پورا سال ہی رمضان ہو، کاش پورا سال ہی یہ دن ہمیں ملے۔ بلا شبہ جو بندہ تقوی پرہیزگاری کی وادی میں قدم رکھتا ہے وہ تو آرزو کرتا ہے مولا یہ ایک ماہ کیا، ہمیں مولا یہ پورا سال ہی رمضان عطا فرما دے۔ تو رب کائنات نے ان پر انعام فرمایا میرے بندے اگر تیرے دل میں تقوی اور پرہیزگاری ہے اور تو ایک ماہ کے اندر اس مشق میں کامیاب ہو چکا ہے تو پھر سن لے، تیرے لیے پوزیشن یہ ہے کہ تو باقی ایام میں بھی اپنے آپ کو اس کے مطابق چلانا چاہے تو چلا سکتا ہے، تیرے لیے مشکل نہیں۔ رب کائنات کے حضور دعا ہے کہ مولا ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ نعمت عطا فرمائے۔